السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لرن اردو ود ارم میں میں ہوں ارم، اور آج ہم پڑھیں گے فعل ماضی کی اقسام کے بارے میں۔ تو فعل ماضی کہا کس کو جاتا ہے؟ فعل ماضی یعنی فعل کہتے ہیں کام کو، اور ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے کو، یعنی وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی۔ اب فعل ماضی کی یہاں پر 6 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں فعل ماضی مطلق۔ اب مطلق سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ فعل ماضی یعنی وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ ہاف ڈیفینیشن ہم نے کر لی، آگے دیکھیں مطلق، لیکن اس میں ہمیں زمانے کا تعین نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی ہم یہ نہیں جج کر سکتے کہ وہ کون سے زمانے میں پایا گیا تھا، قریب کا تھا یا دور کا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم فعل ماضی مطلق کہیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں آئزہ اسکول سے آئی، اب کب آئی تھی ہمیں یہ نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ کس ٹائم پر آئی تھی ہم یہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ وقت کا تعین نہیں ہے یہاں پر۔ اریبہ نے کتاب پڑھی، اب اریبہ نے کتاب تو پڑھ لی ہے تو گزرے ہوئے زمانے کی بات، لیکن ہم یہاں پر یہ نہیں جانتے کہ وہ کس زمانے میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ قریب کا تھا یا بعید کا تھا۔ سیکنڈ یہاں پر دیکھیں فعل ماضی قریب، یعنی جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، یعنی زمانہ اب بھی گزرا ہوا ہی ہے لیکن قریب کا گزرا ہوا ہے، یعنی مطلب تھوڑی دیر ہوئی ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ فعل ماضی قریب کہلائے گا۔ مثلاً حسن گھر آئے ہیں، مطلب ہے تو ماضی کی بات، اور آئے ہیں کا مطلب ہے قریب کی بات ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں۔ علیزہ نے سبق پڑھا، اب ہے تو گزرے ہوئے زمانے کی بات، لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قریب ہی علیزہ نے سبق پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ دیکھیں فعل ماضی بعید، جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی دور کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ اب یہاں پر بھی بات گزرے ہوئے زمانے کی ہو رہی ہے، لیکن بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، یعنی کہ کسی دور کے گزرے ہوئے زمانے میں جب کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جا رہا ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے فعل ماضی بعید۔ جیسے میں کہتی ہوں میں نے کل سبق پڑھا تھا، تو یہ کل کی بات ہو رہی ہے اور کیا تھا؟ دور کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بتا دیا گیا ہے، کنفرم ہے کہ دور میں پڑھا گیا۔ ہم لاہور گئے تھے، یعنی کہ کافی عرصے کی بات جو ہے وہ ڈسکس کی جا رہی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں فعل ماضی استمراری، ٹھیک ہے؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا لگاتار یا مسلسل کسی گزرے ہوئے زمانے میں پایا جا رہا ہے۔ دیکھیں فعل ماضی ڈیفینیشن وہی ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے، بس نیکسٹ جو آپ کے ساتھ ٹرم یوز کی گئی ہے، جیسے قریب ہے تو وہ قریب کے زمانے میں ہے، بعید ہے تو دور کے زمانے میں ہے، استمراری ہے تو یعنی لگاتار یا مسلسل پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کہاں پہ مسلسل یا کسی گزرے ہوئے زمانے میں پایا جا رہا ہے تو اس کو ہم فعل ماضی استمراری کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس میں کسی بھی کام کا جاری رہنا جو ہے وہ آپ کو شو کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نائلہ وقت پر اسکول جایا کرتی تھی، مطلب اب یہاں پر کنٹینیوٹی کی بات ہو رہی ہے، مسلسل اور لگاتار، مطلب بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسکول جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ احمد دن دیر تک سویا رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی رہتا تھا، رہی تھی، رہے تھے، اس طرح کے جب الفاظ استعمال ہوں گے کسی بھی جملے کے اینڈ پہ تو وہ فعل ماضی استمراری کہلائے گا، ٹھیک ہے جی؟ نیکسٹ دیکھیں فعل ماضی شکیہ، یعنی جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جا رہا ہے لیکن اس میں شک کے ساتھ پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر شور نہیں ہے زمانے کے، مطلب اب دیکھیں شک کس چیز کو لے کے ہے؟ زمانے کو لے کے ہے۔ مثلاً فصیح نے خط لکھا ہوگا، اب فصیح نے خط لکھا ہے لیکن یہ بھی شک والی بات ہے کہ اس نے لکھا ہوگا، کس زمانے میں لکھا ہوگا؟ ہیئر وی آر ناٹ شیور یٹ۔ اب حسن نہایا ہوگا، حسن کب نہایا ہوگا؟ ہیئر وی آر ناٹ شیور کہ وہ کب نہایا ہوگا، یعنی کہ شک پایا جا رہا ہے ایک چیز کے اندر، ایک جملے کے اندر، تو وہ یعنی کہ بات زمانہ ہے، ایک کام ہے وہ ہو گیا ہے لیکن اس میں بھی شک پایا جا رہا ہے کہ وہ ہوا ہے یا نہیں ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ فعل ماضی شکیہ کہلائے گا۔ آگے آپ 6 ٹائپ دیکھیں فعل ماضی شرطیہ یا تمنائی، ٹھیک ہے؟ اس میں یا تو شرط پائی جا رہی ہے یا تمنا، تمنا کہتے ہیں خواہش کو۔ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے گا وہ فعل ماضی شرطیہ یا تمنائی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بات تو گزرے ہوئے زمانے کی ہی ہو رہی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے؟ شرط یا تمنا پائی جا رہی ہے۔ جیسے اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا، اب
اگر مگر اس طرح کے اگر الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وہ شرط کو ظاہر کر رہے ہیں، اور اگر کاش کا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے جس کو انگلش میں الاس کہا جاتا ہے، وہ ورڈ یوز کیا جا رہا ہے، کاش میں امتحان میں اول آتا، ٹھیک ہے، تو کاش میں محنت کرتا تو میں امتحان میں اول آ جاتا، اس طرح کے بھی الفاظ اگر استعمال کیے جائیں گے تو فعل ماضی شرطیہ کہلائیں گے۔ یا ہوپ سو آپ کو بڑی اچھی سی سمجھ آئی ہوگی، یعنی شکیہ میں شک کے ساتھ شرطیہ میں شرط یا تمنا پائی جا رہی ہے زمانے میں، ماضی قریب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کام پایا گیا ہے، بعید میں دور کا زمانہ پایا جا رہا ہے، استمراری میں کنٹینیوٹی یعنی لگاتار کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اور مطلق میں جو ہے وہ زمانے کا تعین نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا جو لیسن ہے بڑے اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر کسی قسم کی کنفیوژن ہے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی ارم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔